السلام علیکم ویورز. آج کا پہلا سوال ہے وقاص فاروق خان ہیں انقرہ ٹرکی سے. وہ کہتے ہیں جی کہ ترکی میں برسر اقتدار حکومت کی اتحادی جماعت نیشنلسٹ موومنٹ پارٹی کے چیئرمین نے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کو خراج تحسین پیش کیا ہے. انہوں نے کل اپنے ایک بیان میں کہا کہ عمران خان نے غیر ممالک کی جانب سے کی جانے والی دخل اندازی کا جس جوان مردی سے مقابلہ کیا وہ پوری دنیا کے لیے ایک مثال کی حیثیت رکھتا ہے. اس سے پہلے روس بھی عمران خان کے بیان کی حمایت کر چکا ہے، لیکن عجیب بات ہے چائنا ابھی تک اس معاملے پہ خاموش ہے. وقاص فاروق خان صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ قوموں کا اپنا اپنا ٹیمپرمنٹ، اجتماعی ایک مزاج اور ترجیحات. جیسے ہم بڑک باز قسم کی قوم ہیں، ٹھیک ہے. چائنیز ذرا لو پروفائل میں رہنے والے لوگ ہیں. اچھا، اٹالینز کے بارے میں مشہور ہے، میں بات کرنا نہیں چاہ رہا. تو لیکن ایک بات میں آپ سے تھوڑا اختلاف کروں گا کہ چین بھی اپنے انداز میں بہت زیادہ محتاط انداز میں یہ بات کر چکا ہے. یہ میں نے چونکہ اخبارات میں پڑھی ہے اور میرے پاس تقریباً سارے اردو انگریزی اخبار آتے ہیں، سو آئی ہیو ریڈ اٹ، بٹ ان کا طریقہ رشینز والا طریقہ ڈیفینیٹلی نہیں ہے. سو جزوی طور پہ آپ درست کہہ رہے ہیں. اور پھر ایک اور بات یاد رکھیں، آپ ٹرکس کی بات کر رہے ہیں تو ہر بندے کا، ہر قوم کا، ہر قبیلے کا، ہر فرد کا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. ہم کیوں کہتے ہیں کہ فلانی، ہمارے اپنی بات کر رہا ہوں کہ جی مارشل ریس ہے، تو ہم جو یہاں سینٹرل پنجاب میں بیٹھے ہیں مارشل ریس نہیں ہے، لیکن نہیں ہے تاریخی طور پہ. اسی طرح ہمیشہ پلیز وقاص خان صاحب یہ ذہن میں رکھیں آپ کہ ہم صدیوں محکوم رہے ہیں. میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں، کچھ نہ تکلیف ہوتی ہے، سچ یہی ہے. اور اگر ہم تاریخ کو اس کے تناظر میں، صحیح تناظر میں نہیں دیکھیں گے، ہماری ذلتوں میں اضافہ ہوگا. میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں، میں ریپیٹ کر رہا ہوں پھر، کہ ہم پہلے غلام رہے سلاطین دہلی، محمود غزنوی سے لے کے آخر تک. پھر آخری جو سلطان تھا ابراہیم لودھی، اس کی گردن اتاری ظہیر الدین بابر نے، جو خود بھی ترک تھا. بابر واز اے ٹرک، یہ ذہن میں رکھیں آپ. اس کے بعد ان کی، اس کے بعد گورے کی. ہم نے آزادی دیکھی نہیں، ہمیں وہ، ہمارے منہ کو وہ خون لگا ہی نہیں آزادی کا. یہ ایم ہی ہم کہہ دیتے ہیں منہ اٹھا کے کہ جی اتنی صدیاں ہندوستان پہ مسلمانوں کی حکومت. نو، مسلمان حکمران خاندانوں کی حکومت. آپ آج بھی دیکھ لیں 2022 میں ہو کیا رہا ہے اس ملک میں. کیا یہاں پاکستان میں پاکستانیوں کی حکومت ہے؟ کون ہیں یہ لوگ؟ ڈالروں میں کھرپتی، بار جائیدادیں، بار اولادیں، بار بینک بیلنس. مخصوص خاندان ہیں جب سے پاکستان بنا ہے. عام ہیں، مثال دے دے کہ تھک گیا ہوں، مجھے شرم آنے لگتی ہے بعض اوقات کہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں، لیکن میں ریپیٹ کیوں نہ کروں. آپ مجھ سے 1 کروڑ بار پوچھیں کہ میرا نام کیا ہے تو میں کہوں گا حسن نثار. ایک جیسے سوال ہوں گے، ایک جیسا جواب ہوگا. اچھا، ترکوں کا معاملہ مختلف ہے بھائی. انہوں نے 3 کانٹیننٹس پہ حکومت کی ہے، 600+ سال، for more than 600 years. انہوں نے یورپ کو تگنی کا ناچ نچائے رکھا ہے. ان لوگوں کا چیزوں کو اپریشیٹ کرنا وہ کچھ اور بات ہے. ہم لوگوں کو اب لوگ یہ برا بھلا کہہ رہے ہیں، بہت سے لوگ
میں سن بھی رہا ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں، میرے ساتھ بھی بات ہوئی کہ وہ شہباز شریف نے کہہ دیا ہے بیگرز آر ناٹ چوزرز. تو اٹس اے ریالٹی. بیگرز آر نیور چوزرز. پہلے تو اس حالت کو تبدیل کرو جو اقبال کہتا ہے نا، پہلے اپنے پے کرے خاکی میں جان پیدا کرو، اس اپنی پوزیشن کو بدلو، پھر تمہارا سٹیٹس بدل جائے گا. تو یہ جو بات ہے نا کہ اس پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ریالٹی ہے. اس ملک کا وہ بچہ جو بھی پیدا بھی نہیں ہوا وہ بھی مقروض ہے. تو بیگرز کیسے چوزرز ہو سکتے ہیں بھائی؟ آپ ڈانگ کے ساتھ تو نہیں کشکول باندھ سکتے، یا آپ جس سے آپ نے ادھار پکڑنا ہے، قرضہ لینا ہے، بھیک مانگنی ہے، اس کے سر پہ ڈانگ مارو اور کہو میرے کشکول میں کچھ ڈال دو. ایسا نہیں ہوتا. ترکوں کا سٹائل ان کا اپنا ہے بھائی، انہوں نے بہت کچھ دیکھا ہوا ہے، ہم نے تو ابھی دیکھا ہی کچھ نہیں. ہم تو آج بھی غلام ہیں، پریکٹیکلی رعایا ہیں، ہم شہری نہیں ہیں. وی آر اسٹل سبجیکٹس. میاں دن نارے بجن گے، کیا بجن گے؟ ہیون فیلڈ میں بیٹھے ہیں، اربوں خربوں ڈالروں کے ان کے کاروبار ہیں وہ سارے. وہ جو کوئی زندہ ہے، بھٹو زندہ ہے، اچھا بھائی زندہ ہے، لوگ مر گئے ہیں، بھٹو زندہ ہے، بس ٹھیک ہے. یہی تو قسمت ہے. بہرحال ترکوں کا آپ ان کو جانے دیں. وہ بیسیکلی شہرام خالق ہیں بہاولپور سے. ان کا سوال یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے امریکی سازش، وہ میڈیا چینلز، اینکرز، نام نہاد صحافی، یہ جو کیمپین عمران خان کے خلاف ایک کیمپین چل، آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا میڈیا بھی اس سازش کا حصہ ہے یا نہیں؟ نہیں بھائی، سازش کا حصہ تو ڈیفینیٹلی میڈیا نہیں. میڈیا کے لوگوں کی، کچھ لوگوں کی اپنی اپنی پریورٹیز ہیں. یہ مطلب سرکاری نوکریاں، پھر آگے پھر سلسلہ جو شروع ہوتا ہے، یہ اپنی اپنی لابیز کی بات ہے. کچھ لوگوں کو سوٹ کرتا ہے کہ پارٹی اے کی حکومت ہو تاکہ اس کی دہاڑی یا دہاڑے لگ سکیں، اور کسی کا ہے کہ بی کی ہو. تو ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں، اور لوگ بھی ان کو، کچھ لوگ ان کو سمجھنے سے بھی نا وہ ان کے لیے مشکل ہوتا ہے ان کو سمجھنا. مجھے پچھلے دنوں کہتا رہے آپ کبھی عمران خان کے حق میں بات کرتے ہیں، کبھی مخالفت. تو میں نے کہا یار میرا نہیں ہے ایشو. میں نے تو جب میں بری طرح کرٹیسائز کر رہا تھا شہباز شریف کو جن دنوں میں، ان دنوں میں بھی میں نے ان کے 2-3 انیشیٹوز کو بہت زیادہ سراہا تھا. لوگوں نے اس کو بھی بات کی تھی. بھائی اصل بات یہ نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ آپ بال ٹو بال دیکھتے ہو اور کامنٹ کرتے ہو. ایک کمنٹریٹر کیا کرتے ہیں، آپ کبھی یار ابھی تو تم تعریف کر رہے تھے، بھائی اس نے چکا مارا تھا، میں تعریف کیوں نہ کروں؟ ہم تو سمجھتے ہیں کہ لاک سٹاک اینڈ بیرل بک جائے کوئی آدمی. میرا کوئی اوتار نہیں ہے. کوئی والیاں ہیں، کوئی پیغمبر ہیں، کون ہے یہ؟ سیاستدان ہیں. اچھا کریں گے ہم ان کی اچھائی بیان کریں گے، برا کریں گے تو میڈیا میں کچھ چند مخصوص گنے چنے لوگ ہیں، سب کو پتہ ہے. تو باقی انڈیپینڈنٹ تو یہی ہے کہ آپ کامنٹ کرتے ہو، اچھا کرو گے تو اچھا کامنٹ کریں گے، برا کرو گے. بیکاز ایک جینوئن جو بندہ ہے، اوپینین میکرز کہا جاتا ہے سو کالڈ ہم لوگوں کو، اس کو چاہیے کہ اوپینین دیانتداری سے، ذات سے بالا تر ہو کے، پسند ناپسند سے بالا تر ہو کے، ملک کے اور اپنے عوام کے مفاد میں وہ بات کرے تو ٹھیک ہے، ادروائز نہیں. اور اس پہ بالکل اریٹیٹ نہیں ہونا چاہیے، اس کا برا نہیں منانا چاہیے. مطلب میں پہلے بھی مثال کئی بار یہ دے چکا ہوں کہ بھئی آپ کا بچہ ہے، آپ اس کا رزلٹ کارڈ آتا ہے، وہ اچھے گریڈز میں وہ لیے اس نے، آپ اس کو اپریشیٹ کرو گے. وہی بچہ 3 مہینے کے بعد یا 6 مہینے کے بعد کسی سیمسٹر میں اس کا گراف نیچے چلا جائے تو آپ تنقید کرو گے، اس کو کہو گے یار ہوشکر کیا بات ہے، توجہ کیوں نہیں کر رہا؟ تو اس کا مطلب باپ بدل گیا؟ نہیں، بچے کی پرفارمنس بدلی ہے. سو یہ جو لیڈرز ہوتے ہیں، سید القوم خادم ہم پہ پھٹکارے ہیں. ہم دین کی بات تو بڑی کرتے ہیں، دین کا جو اصل میسیجز ہیں جو ان پہ غور نہیں کرتے. قوم کا سردار اس کا خادم ہوتا ہے،
قوم کا امیر ان کا خادم ہوتا ہے، سید القوم و خادم ہوں. تو یہ اپروچ ہم بنا لیتے ہیں، ان کو اوتار، کو دیوتا ہے، کو فلانا ہے، ٹمکانا ہے. وہ چمچا گیری نہیں، جب تک کرتے رہیں گے بھگتتے رہیں گے. تحریک عدم اعتماد آئی، خان صاحب گھر گئے، لیکن جاتے جاتے سب کو گھروں میں بھیج دیا. اس دوران بہت سے لوگوں کے چہروں سے نقاب بھی اترے، جنہوں نے پیسہ لے کے ضمیر بیچے. میرا سوال یہ ہے کہ جن لوگوں نے اپنی وفاداریاں بدلی، اب ان کا مستقبل کیا ہوگا، اور ان میں سے کون پچھتائیں گے؟ توقیر صاحب، میں چند صدیاں آپ کو پیچھے لے چلتے ہیں نا. یہ جو میر جعفر تھے، میر صادق تھے، کیا بنا؟ قوم بیچ گئے. آج تک بھگت رہی ہیں نسلیں. ٹیپو سلطان کا سودا کیا، دوسرے بدبخت نے نواب سراج الدولہ کا سودا کیا. ان کی سب کمزوریاں اپنی جگہ پہ، لیکن یہ جسے ہم کہتے ہیں نا لوٹے لفافے ضمیر فروشی، یہ ہمارے یہاں نئی نہیں ہے. یہ یاد رکھیں، ہماری تاریخ کے بہت سے باب اس طرح کی کہانیوں سے بھرے پڑے ہیں. یہ آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، ڈزنٹ ریئلی میک اینی ڈفرینس. یہ ایک پک اپ ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے. پک اپ کے پیچھے، حالانکہ پک اپ نارملی ڈرائیور یا مالک بھی ہو تو وہ ذرا کمزور آدمی ہوتا ہے، لیکن بات بڑی طاقتور کی ہے. پک اپ کے پیچھے لکھا ہوا ہے، ایک غلط نظام میں درست حاکم کا ہونا بے معنی سی بات ہے. اس پہ ہم سب کو غور کرنا چاہیے. کل لاہور میں حمزہ نے ایک ہوٹل میں اپنی پارٹی اور منحرف اراکین کے سامنے وزیر اعلیٰ پنجاب کا حلف اٹھایا، اور حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا. تو اس قابل رشک تقرری پہ آپ کے الفاظ میں حمزہ کو شہباز کو مبارکباد دیں گے. نہیں، میں مونس کی مبارکباد کے بعد میں تو مبارکباد دینے کی پوزیشن میں نہیں. مونس نے کہا ہے کہ ہوٹل کا وزیر اعلیٰ منتخب ہونے پہ میں اپنے دوست کو یا اس طرح کی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہوٹل وغیرہ میں کیا ہے وہ تو ہوں گے جب تب ہوں گے. یہ ایک سمبولک سی بات تھی، چلتا ہے پالیٹکس. ہم تو وہ ڈھیٹ بے شرم بے حیا لوگ ہیں اس شعبے کے، جو کہ کو بات کر دیتا ہے کہ آپ نے یہ بات کی تھی. تو پتہ کیا کہتے ہیں بے شمار سیاستدان، دے آر آن ریکارڈ، وہ کہتے ہیں وہ تو ایک سیاسی بیان تھا. اس کا مطلب ہے کہ سیاسی بیان جھوٹ ہوتا ہے، بکواس ہوتی ہے، ختم. یہی ہماری سیاست ہے، اسی کے نتائج ہم بھگت رہے ہیں. السلام علیکم ویورز، میں آپ سب دوستوں کا انتہائی ممنون ہوں کہ میری نالائکی اور سستی کے باوجود الحمدللہ ہمارا جو ٹویٹر ہے اکاؤنٹ وہ 1 ملین کراس کر گیا ہے. اور میرا آپ سے یہ وعدہ رہا کہ میں جتنا ارریگولر رہا ہوں آئی میک شور کہ اب میں بہت ریگولرلی. تو آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. اللہ آپ کو آباد رکھے. تھینک یو ویری مچ. سید صابر حسین ہیں جی حیدرآباد سے. وہ کہتے ہیں اگر عمران خان واقعی فوری الیکشن کو موجودہ بحران کا واحد حل سمجھتے ہیں تو کیا انہیں محمود خان کے ذریعے خیبر پختونخوا اسمبلی کو بھی تحلیل نہیں کرا دینا چاہیے، یا پھر ہم یہ سمجھیں کہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں امریکہ سازش نہیں کر سکتا. تو سید صابر صاحب آپ تھوڑا صبر کریں، صورتحال سامنے آ جائے گی اور شاید یہ نوبت بھی آ جائے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا. اچھا، سجاد علی پاشا صاحب نے پوچھا ہے جی کہ ملکی حالات حاضرہ پہ آپ کا تبصرہ. تو میں تو جب سے ہوش سنبھالا ہے میں یہی ایسے ہی حالات دیکھ رہا ہوں. تو میرے لیے تو اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے. اس پہ میں نے ایک نیا شعر ضرور لکھا ہے، وہ آپ سن لیں. میرے وطن کا بھی
کیا پوچھتے ہو ہم وطنوں، میرے وطن کا بھی کیا پوچھتے ہو ہم وطنوں، گھرا ہوا ہے ہرن بھیڑیوں کے نرغے میں. بس یہی کچھ کہہ سکتا ہوں. آگے ہے جی ایک اینکر ہیں ہماری فضا اکبر خان، ان کا ٹویٹ ہے کہ صدی کا سب سے بڑا لطیفہ، پاکستان سے لندن بھاگا ہوا شخص لندن میں بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ ہم بھاگنے والوں میں سے نہیں ہیں، اور گدھے کہہ رہے ہیں جیو شیرا. اب فضا اکبر خان کے اس ٹویٹ پہ تو میں کیا تبصرہ کروں، کمپریہنسو سی بات ہے، لیکن ہمارے یہاں اس طرح کی کانٹرڈکشن پہ کوئی توجہ نہیں دیتا. اس پہ کسی کا نام نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہوں گے اسکرین پہ کہ ٹیپو سلطان کے دور میں آٹے، پیاز اور ٹماٹر کا کیا ریٹ تھے کسی کو پتہ نہیں، مگر غدار کون تھے 250 سال بعد بھی لوگوں کو یاد ہے. جس نے بھیجا بہت خوبصورت تبصرہ کیا.